امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں آپ فرمانے لگے، اے لوگو، اپنے گھروں کو مکڑی کے جھالوں سے پاک رکھو، کیونکہ اس سے گھر میں تنگ دستی اور مفلسی قائم ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں مکڑی کے جھالے قائم ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو سورج طلوع ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے گھر پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور یوں رفتہ رفتہ اس گھر میں مفلسی، تنگ دستی، پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا علی، وہ کون سا گھر ہے جس گھر پہ اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ برستی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، وہ گھر وہ ہے جو صاف رہتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر میں رہنے والے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، تو اللہ کے وہ فرشتے جو گھر میں رزق بانٹتے ہیں وہ اس گھر میں مقیم ہونے لگتے ہیں، اور جب وہ آسمانوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان گھروں کا رخ کرتے ہیں جو صاف ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ گھر خوشحالی، برکت اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ اور اگر گناہ ہے تو کیوں؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں، تبھی اس کو مارنا گناہ نہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ اس خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی، شیطان کی بیعت کی، یہ کیوں ہوا؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ اس زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے تھے، وہ زمینوں، گھاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ یہ واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں چھپکلیاں بے چینی، اداسی، دکھ، درد
اور انسان کے احساسات کو الجھاتی ہے، کیونکہ یہ کھلکت انسان کو خوش دیکھ نہیں سکتی اور اس کی نظر انسان کی خوشیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور اس کو شیطان کا جاسوس بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ عجیب کھلکت ہے، اس نے شیطان کے ساتھ ہاتھ ملا کے انسان سے کھلم کھلا نفرت کا اظہار کیا۔ تبھی جب بھی یہ جس گھر میں ہوتی ہے، اس کے سامنے جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں یا گھر والے خوشیاں مناتے ہیں تو یہ بار بار بد دعا دیتی ہے، اور اس کی نظر گھر کی خوشیوں کو لگ جاتی ہے۔ تبھی جس گھر میں چھپکلیاں ہوں تو وہ صبح اور رات چاروں کل اور آیت الکرسی کا روز ورد کیا کریں، تاکہ وہ تمام نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اور اگر چھپکلیوں کو گھر سے بھگانا چاہتے ہو تو یہ بھی ان کے لیے بہترین عمل ثابت ہوگا۔